from New York, Late Night Show with Faiq, Siddiqi. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Siddiqi. साहिबों, बजट पे बात करनी है आपसे, लेकिन बजट पे बात करने से पहले एक बहुत ही उम्दा ज़बरदस्त पोस्टिंग मैंने पढ़ी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिंगापुर के वज़ीर आज़म, उनका नाम क्या है, ली कुआन यू, उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर आज़म बना मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि मैं सिंगापुर को दुनिया की अजीम मईशत बनाने के लिए मेहनत करूं और अपने मुल्क को आगे बढ़ा दूं। दूसरा रास्ता ये था कि मैं करप्शन में इन्वॉल्व हो जाऊं और अपनी फैमिली को इस दुनिया में चंद रिच फैमिलीज जो हैं उनमें से एक बना दूं। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने पहले वाला रास्ता चुन लिया कि सिंगापुर को एक अजीम मईशत बना दूं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोले मेरे पास भी यही दो रास्ते थे, लेकिन चूंकि पहला रास्ता जो है वो सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने ले लिया, तो मेरे पास दूसरे रास्ते के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं, तो मैंने वो रास्ता ले लिया, यानी अपनी फैमिली को दुनिया की रिच तरीन फैमिलीज में से एक बनाने का। अच्छा, ये सिर्फ जोक नहीं है, इसकी रूट्स में अगर आप जाके देखें तो बहुत सच्चाई नजर आएगी आपको। अच्छा, अब आइए बजट की तरफ। देखिए, अगर आप 2, 3, 4, 5 बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े एक्सपर्ट लोग इस फील्ड के लाइए, उनसे पूछिए साहब ये बताइए, ये फरमाइए बजट कैसा है, तो हर एक अपने हिसाब से आपको एक अलग बात बताएगा। जो ये कहना चाहेगा कि ये बहुत अच्छा बजट है, वो साबित करके देगा आपको आदाद शुमार के साथ कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बजट है। जो उसको खराब बताएगा वो उसको प्रूफ के साथ साबित करेगा कि ये खराब है। क्यों? ये नंबर्स का गेम है, इसमें बड़ा झूठ बोला जाता है और बड़ी मैनिपुलेशन बहुत होती है इस नंबर्स के मामले में। तो ये तो उनको साबित करने दीजिए जो साबित कर रहे हैं। मेरा आपका ताल्लुक जो है वो इस एंगल से होना चाहिए कि एक आम आदमी इससे किस दर्जा मुतासिर होगा, उसको कुछ सुकून मैसर आएगा और मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा। आज से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है, क्या वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा? हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अच्छा, मैं आदाद और शुमार अक्सर आपके सामने टेबल्स वगैरह इसलिए नहीं पेश करता हूं क्योंकि वो तो सब मौजूद हैं इंटरनेट पे। मैं तो आपके साथ मिलकर, हम आप सब मिलकर उसकी सोल जो रूह है उसको टच करते हैं। ऑलवेज वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हाई, हाउ, ये कैसे, क्यों, हकीकत क्या है, हम उसको तलाश करते हैं। मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही डिस्कशन रखता हूं। अच्छा, अब आप आइए बजट की तरफ। देखिए, ये बजट ना इतना अच्छा है जितना हुकूमत बता रही है और ना ही इतना बुरा है जितने अपोजिशन के लोग बता रहे हैं। इसमें है क्या? इसमें यह हुआ है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खास करम हुआ है पाकिस्तान पर और इमरान खान पर। मसलन आप देखिए, मकई, गंदम, गन्ने, इनकी बम्पर क्रॉप हुई है। क्या इमरान खान साहब ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई थी, कोई ऐसी खाद लाके इनको दे दी थी कि उन्होंने डाली और बम्पर क्रॉप हो गई? उनका क्या इसमें हाथ है? उनका कोई बड़ा हाथ नहीं है। वो तो अपनी हुकूमत बचाने के उसमें लगे रहे हैं सारा वक्त, ठीक है ना, सारे माफियाज उनको पंच करते रहे हैं। हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया है कि जब उनके पास किसान आया और उसने कहा ये मेरा मसला है, ये मेरे साथ ये माफिया जुल्म करते रहे हैं, मुझे ट्रैक्टर जो है इस पे प्राइस पे चाहिए, मुझे खाद इस प्राइस पे चाहिए, उस वक्त इमरान खान ने काम कर दिया। उनसे कहा कि नहीं, इनके खिलाफ ये कवानीन जो है इनको गलत, इनको कैंसिल करता हूं मैं और इनके साथ ये ताउन किया जाए। ये किसने किया? इमरान खान ने ये किया है, इस हद तक किया है, बाकी अल्लाह की देन है। अब आप मुझे ये बताइए, कोविड में पूरी दुनिया में ईंट से ईंट बच गई कौमों की। अब ये कोविड में पूरी दुनिया में ईंट से ईंट बच गई। इमरान खान जो है वो इतने लकी हैं कि पाकिस्तान को बहुत कम नुकसान पहुंचा इन कंपेयर टू आवर नेबर्स एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। आप सच्चाई से देखिए, बात यह है। अच्छा, उसी कोविड में आप ये देखिए
کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے اتنے زیادہ آرڈر آ گئے کہ وہ اب پورے کرنے بھی مشکل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی محنت کی تھی, حکومت نے کوئی ایسی پالیسی بنائی تھی, نہیں جناب, وہ دوسرے ممالک کے آرڈر کینسل ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, اور وہ ہمیں مل گئے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اچھا, اب کچھ بڑی اہم باتیں جس میں عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا دیکھیے, فار ایگزامپل سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ شروع سے عمران خان ایمفیسائز کرتے رہے کہ میں اتنے مکان بناؤں گا, اس سے یہ انڈسٹری چلے گی, فلاں انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. یہ ان کی خواہش تھی, پلاننگ تھی, اور وہ انہوں نے کام کیا تھا اس فیلڈ میں. یہ ڈیفینیٹلی ان کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, اب یہ بجٹ جو ہے, اس بجٹ میں ہمیں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہماری اکانومی کو ایکسپورٹ بیس اکانومی بنانا چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے, بہت اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں ایکسپورٹر کو. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک بات عمران خان سمجھ رہے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ آج کی دور کی جو اکانومی ہے نا, وہ نالج بیس اکانومی ہے. اسی لیے انہوں نے آئی ٹی پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے, بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے. یہی فرق ہے ان میں اور دوسرے میں. اب نواز شریف جو تھے, ان کی سوچ تو آلو گوشت, ٹھیک ہے نا, پھجے کے فائے اور یہی تک تھی نا, اس سے علاوہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یا کوئی دھواں اگلتی ہوئی بڑی فیکٹری, لوہا کوٹو, لوہا کوٹنے کا دور نہیں ہے, آئی ٹی کا دور ہے, نالج بیس اکانومی کا دور ہے. اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ان کو دیکھا, وہ ایک جگہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے بلین, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, روپیز انہوں نے ینگ جنریشن کو کرش کورسز کرانے میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے ان کو آئی ٹی کے لیے تیار کرو. اور ہمارے پاس آئی ٹی کا ایسا ٹیلنٹ ہے جو پوری دنیا میں کمپیٹ کر سکے گا. ایک بڑا لمبا قصہ چھوٹا کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں. مجھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا انٹرویو کرنے کا شرف حاصل ہوا. اچھا, جب انٹرویو ختم ہوا تو ان سے باتیں ہو رہی تھیں, تو میں نے کہا صاحب آپ اس کا اپنی قوم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ تو وہ مجھ سے اپنی زبان میں جیسے وہ بولتے ہیں کہنے لگے, میں تو فیوچر بہت اچھا دیکھتا ہوں. میں نے کہا وہ کس لحاظ سے, کیا کرائیٹیریا ہے آپ کا جو آپ اچھا دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے صدیقی صاحب میں نے ایک میاں والی میں اسکول بنایا ہے اور میں ہر مہینے اس کا وزٹ کرتا ہوں, بچوں کو میں کمپیوٹر پہ سکھاتا ہوں. تو جو بچے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے شرماتے تھے, میں جب جا کے ان سے پوچھتا ہوں جو پچھلا سبق میں نے پڑھایا تھا اس کا کیا ہوا, دے فلائی, وہ اڑ رہے ہوتے ہیں بچے کمپیوٹر پہ, وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کا کہنا ہے, ایک ایسے شخص کا کہنا ہے جو بالکل پریکٹیکل آدمی. تو وہ کہتا ہے ہمارے یہاں جینیس ہے. میاں والی کے ایک گاؤں, اس شہر میں ایک چھوٹا گاؤں جہاں بھی انہوں نے اسکول کھولا تھا, تو وہاں کے ٹیلنٹ کا وہ یہ بتا رہے تھے. تو ہم نے جو عمران خان صاحب کا پلان ہے کہ آئی ٹی میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں, وہ بالکل صحیح پلان ہے. اچھا, ایکسپورٹ میں جب آپ ایکسپورٹ بیس بات کرتے ہیں, دیکھیے آپ جس فیلڈ میں ابھی تک کام کر رہے ہیں, کارپیٹ, گارمنٹس اور جو 2-4 آئٹم ہیں, اس میں ایک سیچویشن پوائنٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب نئی منڈیاں تلاش کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. میں نے بھی کچھ ان کو سجیشن کچھ دوستوں کو دی تھی. اس میں کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ گڈز بھی ہم تیار کریں. چھوٹے چھوٹے سے پرزے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس یقین کیجئے اگر آپ یہ سیالکوٹ چلے جائیں, ایسا ٹیلنٹ ملے گا جو آپ کو حیران کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو حلال فوڈ سے لے کر انجینئرنگ ٹولز تک ہر چیز کی ایکسپورٹ میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج ہے کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان پہ پریکٹیکلی کام کر رہا ہے. ٹیکس نیٹ, جی اس میں کام کیا تھا عمران خان صاحب نے, بہت تقریریں کی انہوں نے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, ٹیکس نیٹ جب بڑھتا ہے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو لوگ فرض کیجئے پورے 22 کروڑ ملک میں صرف 2 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو 2 لاکھ دے رہے ہیں انہی کو اور مارو, ان سے اور ٹیکس نکلواؤ. انہوں نے کہا نہیں, ان سے تھوڑا سا ٹیکس لو لیکن اس کو وائڈ کر دو, ذرا سارے لوگوں کو کہو کہ وہ دیا کریں, ان کو تنگ مت کرو. کیونکہ بزنس مین تنگ آ رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں اور رشوت مانگتے ہیں, ٹیکس کے نام پہ بڑے گھپلے ہو رہے تھے. تو انہوں نے اس کلچر کو چینج کیا. یہ شفٹنگ جو ہے نا, ہی شفٹنگ دا پیراڈائم.
اگر یہ 2 سال ان کو مل گئے، یہ مل گئے الحمدللہ، بجٹ کا مطلب ہے یہ ان کو مل گئے، اس کے بعد جو ایک کام ان کے کرنے کا ہے، میں نے کچھ دوستوں پہ بہت زور دیا تھا، الحمدللہ اب مجھے کچھ نے بتایا ہے کہ ہم اس پہ آلریڈی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، برانڈنگ، پوزیشننگ. برانڈنگ پوزیشننگ از ایوری تھنگ مائی فرینڈ. چاہے آپ کوئی پروڈکٹ بیچیں یا آپ کوئی پولیٹیشین کو سامنے لائیں. ابھی ولید اقبال صاحب بھی آئے تھے تو ان سے بھی میں نے یہ سب ڈسکس کیا تھا کہ پوزیشننگ از ایوری تھنگ. اچھا، اور کوالٹی کنٹرول، اس پہ گورنمنٹ نے کچھ اپنے ٹیمیں بنائی ہیں، اس کی طرف کام کر رہے ہیں. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملا جی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ سب جان چھڑانا چاہتے ہیں عمران خان سے، اور اوپر والا جو ہے وہ کن کن ذرائع سے عمران خان کی مدد کر رہا ہے. دیکھیے ملا جی، آپ سب سے لڑ سکتے ہیں، قدرت سے، اس کے فیصلوں سے نہیں لڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کو پاکستان کا بہتر وقت منظور ہے. یہ 2 سال بھی ان کے، اس کے آنے والے 5 سال بھی اس کے آنے والے بھی 5 سال اس کے، انٹل کہ کوئی اس کو قتل نہ کر دے، جس کا میں بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں. تو وہ سارا رستہ جو ہے اس کا ہے، اور دعا کیجئے کہ پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. فائق صدیقی شو. شکریہ بہت بہت.